بھیا سجاد زندہ کے اندھیروں سے مجھ کو تو بچا لے، آغوش امامت میں مجھ کو تو چھپا لے، ہائے ہائے دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، ہے سلا دو مجھے بھیا، تم ماں کی طرح بھیا، تم ماں کی طرح لوری سنا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو، لگتا ہے اندھیرے سے ڈر تیری سکینہ کو، تم سر میرے بابا کا، تم سر میرے بابا کا دلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے، دیکھا ہے ان آنکھوں نے بابا کا گلا کٹتے، بھولوں گی بھلا کیسے، بھولوں گی بھلا کیسے، بتا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا، میں ساتھ محرم سے پیاسی ہوں میرے بھیا، دو گھونٹوں گر پانی، دو گھونٹوں گر پانی پلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، ہے سلا دو مجھے بھیا، دکھتے ہیں میرے کا سلا دو مجھے بھیا، سلا دو مجھے بھیا، پر محمد والے صلوات یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ صلوات پر محمد و آل محمد، اللہ صلی علی محمد و آل محمد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و رسولنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما علي بن أبي طالب صلى على محمد ياثو بالدين والإيمان باب الأمن والأمان كلمة الرحمن كاسر الأصنام والأوثان السابق بالإحسان والشاهد بالإيمان علیکم السلام مصداق مرج البحرين يلتقيان الإمام المظفر والشجاع الغضنفر وقاسم طوبى والسقر أبي شبير شبر الحامل الباب الخيبر وساقي حوض الكوثر الذي سمت أمه حيدر الإمام المختار صاحب ذو الفقار مصداق قول النبي المختار لأوتين رأيتا غدا رجلا كرارا غير فرار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات بر محمد اس پروردگار کا شکر ہے جس اللہ نے ہمیں فرش اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا ہے کہ ہم نے لوریوں میں علی علی سیکھا ہے۔ اس پروردگار کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ایسے ایسے رہبر عطا کیے ہیں کہ جن کے دامن عصمت پہ کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے۔ اس اللہ کا شکر ہے جس پروردگار نے ہمیں ایسے لیڈر، ایسے امام دیے ہیں کہ دنیا میں کسی اور قوم کے پاس ایسے امام ہے ہی نہیں۔ اس کا شکر اس بات پر کہ اس نے ہمیں ایسے رہبر دیے ہیں، بے مثال لیڈر دیے ہیں کہ دنیا میں کسی قوم کے پاس ایسا ایک بھی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس 14 ہیں۔ کتنے سجدے کریں اس اللہ کے بارگاہ میں کہ اس نے ہمیں علی والا بنایا ہے، کتنے شکر بھیجیں اس اللہ کی خدمت میں کہ اس اللہ نے ہمیں فرش عزا جیسی عظیم شے عطا فرمائی ہے۔ عزیزان گرامی، چونکہ جو میرا عنوان کلام ہے وہ نہج البلاغہ سے معرفت امام، بالخصوص امام کی معرفت اور بالعموم معرفت، مجھے کوشش کرنا ہے کہ آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے قرآن کریم سے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کو بنیادی طور پر میں نے تلاوت اس لیے کیا ہے کہ ہمارے مذہب شیعت کی بنیاد اسی پر ہے۔ اب بیان کروں گا انشاءاللہ، آہستہ آہستہ وضاحت ہوگی، ایک دو جملے میں پوری بات واضح نہیں ہوا کرتی، لیکن معرفت کے حوالے سے نہج البلاغہ کے ابتدا ہی میں، اور بھی تلاوت کروں گا، ابتدا ہی میں مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، کہ دین کی شروعات یا دین کی پہل یا دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ التصدیق بِهِ، اور معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس اللہ کی تصدیق کی جائے، اس اللہ کی جو وحدہ لا شریک ہے۔ مجھے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے،
بس اسی پر یہیں تک گفتگو کو رکھنا ہے کہ معرفت ہمیں حاصل ہو، اور وہ بھی نہج البلاغہ میں جیسے مولا فرماتے ہیں اس عنوان سے، اس طریقے سے فرمایا اول الدین معرفت ہو، دین کی پہل اور دین کی ابتدا اور دین کی بنیاد اللہ کی معرفت ہے۔ جو دین آپ کے پاس ہے، جو دین آپ کے پاس ہے، جو دین میرے پاس ہے، جو دین آپ کے پاس ہے، اس کی جو بنیاد ہے نا وہ کیا ہے؟ لا الہ، تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ دیتے رہیے گا تو لطف آئے گا۔ اس کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ۔ جو آپ دین لیے بیٹھے ہیں اس دین کی بنیاد میں توحید ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ توحید۔ اسی خطبے کے ابتدا میں مولا فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس کی مدحت تک مدحت کرنے والے پہنچ نہیں سکتے۔ جو اللہ کی حمد کرنا چاہیں اس کی حمد کو پہنچ نہیں سکتے۔ لا یبلغ مدحت القائلون ولا یحصی نعماہ العادون۔ یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم یہاں پر ہے کہ اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے۔ یہ تھوڑا تھوڑا سا بولتے رہیں انشاءاللہ تھوڑا سا لطف آئے گا۔ تھوڑا گزارش ہے کہ سمٹ جائیں، تھوڑا سا آگے تشریف لیں تاکہ میں اپنا موضوع کی تمہید مکمل کروں۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ اللہم صلی کسی حد تک آپ حضرات متوجہ ہو گئے ہوں گے کہ بنیادی گفتگو ہماری کیا ہے اور ہمیں کس طریقے سے اپنی مجالس کو سلسلے کو لے کے چلنا ہے کہ ہمیں دین کی معرفت ہو، اپنے امام کی معرفت ہو، اپنے اللہ کی معرفت ہو۔ معرفت کی بنیاد میں اللہ کی معرفت ہے۔ پہلی معرفت اللہ کی ہے، اور اس اللہ کی معرفت یعنی کیا؟ اللہ کی معرفت یعنی کیا؟ اسی خطبے کے شروع میں فرماتے ہیں الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون۔ اس اللہ کی حمد ہے کہ جس کی حمد کی ہی نہیں جا سکتی، جس کی حمد کو کما حق ہو کوئی انجام دے ہی نہیں سکتا، تو یہ اس کی معرفت ہے۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ بھئی اللہ کی معرفت آپ کو ہے تو آپ کہیے بھئی ہاں ہے، دیکھیے اس درجے میں نہیں لیکن جتنی آپ کو ہے، چونکہ بنیاد ہی معرفت خدا پہ ہے دین کی۔ کوئی کہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں تو وہ اس کا مطلب مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی اللہ کی معرفت جتنی بھی آپ کو ہے اس میں سب سے ابتدائی چیز کیا ہے؟ ابتدائی چیز یہ ہے کہ بھائی آپ کو اتنا پتہ ہو کہ جس اللہ کو سجدہ کر رہے ہو نا اس کی حمد کو کوئی گن نہیں سکتا۔ نہیں ساتھ دو گے تو لطف آئے گا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو نا اس کی صفت کو، اس کی حمد کو، اس کی تعریفوں کو کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا، اس کی تعریفوں کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ساری تعریفیں تو کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جس تعریف کو آپ کہو گے اور جب اس کی تعریف کرو گے کہ اللہ تو کتنا بزرگ خدا ہے کہ تو نے مجھے آنکھیں دی ہیں، تو جب یہ آنکھوں کا شکر ادا کر رہے ہو، اس موضوع پہ تعریف کر رہے ہو تو آپ نے جو سانس لی ہے، نہیں لطف آئے تو ہاتھ اٹھے آپ کا، جس سانس میں اللہ کی تعریف آپ نے کی ہے اس سانس کا تو حق ادا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ یہ فقط سمجھنے کے لیے، ورنہ آپ اس دنیا میں جائیں تو بڑی طویل اور بہت عریض دنیا ہے یہ کہ اللہ کی حمد کوئی بجا ہی نہیں لا سکتا کما حق ہو، اس لیے کہ اللہ کی حمد ہر شے میں پوشیدہ ہے، ہر چیز میں پوشیدہ ہے، ہر جگہ پوشیدہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہی جملہ ولا یحصی نعماہ العادون، اور اللہ کے نعمتوں کو کوئی احسان نہیں کر سکتا، کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو نا تو تمہاری بس کی بات نہیں ہے، بندے ہو اوقات میں رہنا۔ ہاں تو تھوڑا سا میرے مزاج میں مل جائیں تو لطف آ جائے، بندے ہو اپنی اوقات میں رہنا، اللہ کی نعمتوں کو گننے نہ بیٹھ جانا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو گنتی میں آ ہی نہیں سکتی۔ معرفت امام تک لے جاؤں گا، تھوڑا سا بھائی مجھے سننا بس۔ ہاں جب موقع نعرہ کا آئے گا نا تو نعرہ پھر میں اشارہ کر دوں گا آپ کو، نعرہ لگائیے گا، ٹھیک ہے؟ ویسے میں نے پہلے سے نہیں کر رکھا اس بچے سے، یہ بھی ہو جاتا ہے کہ مول صاحب نے بٹھا رکھا سامنے، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو آپ خود لگا دیں گے، سب کے دل میں علی ہے۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں جس کے دل میں علی نہیں وہ زندہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کی جو معرفت خدا کا پہلا جملہ یہی ہے کہ اس کی حمد کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کی نعمتوں کو کوئی گن نہیں سکتا۔
اللہ کی حمد کوئی مکمل کر ہی نہیں سکتا. بھائی پہلی معرفت، بعد کی تو بعد کی چھوڑیے، بعد کی معرفت تو یا محمد کو ہے یا علی کو ہے. کوئی اللہ کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اللہ کی معرفت کا حق کو حاصل ہو ہی نہیں سکتے. لیکن ابتدائی چھوٹی چیز سجدہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ اتنا تو پتہ ہونا چاہیے جس اللہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہو اس کی تعریفیں کرنے کا اختیار تمہیں مکمل تعریف کر ہی نہیں سکتے. اور آگے بڑھیے، اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. فقط نعمت ہی تھوڑا ہی ہے جو شمار نہیں ہو سکتی، اور بہت سی چیزیں ہیں. یہ معرفت آپ تک پہنچوں گا لے کے، میں وہاں تک آپ کو جہاں سے لے کے چلا ہوں کہ اور بہت سی چیزیں جو شمار نہیں ہو سکتی. نبی معراج پہ گئے، جا کے نبی نے ایک فرشتہ دیکھا. فرشتہ تھا کہ کسی درخت کی جڑ تھی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا. اس کے 70,000 ہاتھ، ہر ہاتھ میں 70,000 انگلیاں، ہر انگلی میں 70,000 پوروے. اور اس سے پوچھا گیا بھائی تو کرتا کیا ہے ان کا؟ اللہ نے پیدا کیا، کچھ تو وجہ ہوگی. کہا کہ میں بارش کے قطروں کا حساب لگاتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ سمندر میں کتنے قطرے گرے، مجھے پتا ہے خشکی میں کتنے قطرے گرے، مجھے پتا ہے پہاڑوں پہ کتنے، پتہ نہیں کہاں سنیں گے آپ، کیسے سنیں گے. مجھے پتا ہے بر میں کتنے قطرے گرے، مجھے پتا ہے بحر میں کتنے قطرے گرے. کہ کوئی ایسا حساب بھی ہے جو تو لگا نہیں سکتا؟ کہ بس ایک حساب ہے جو میرے بس میں نہیں. کہ وہ کیا ہے؟ کہ جب تمہارے چاہنے والے مل کر تم پہ صلوات پڑھے. زندہ باد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. دیکھیں ابھی جو آپ نے کیا ہے نا یہ صلوات، یہ فرشتہ گن رہا ہے اور وہ گنتا ہی رہے گا. وہ دیکھیں معرفت، معرفت فقط یہ نہیں سن لیا اور بات ختم ہو گئی. معرفت ہونی چاہیے. وہ گن ہی رہا ہے، بس وہ گنتا ہی رہے گا. اس کے بس میں ہی نہیں ہے، قیامت تک سوچتا رہے گا انہیں کتنا ثواب ملا، آپ نے اتنا، اور دنیا میں کتنا پڑھا جا رہا ہوگا. اب سمجھیے یہ نبی کا حق ہے کہ نبی پہ جو صلوات پڑھی گئی. اب سمجھے محمد کون ہے؟ آئینہ دیکھا نہیں محمد مجھ جیسا. زندہ باد. جو بولے کافی ہے میرے لیے. منہ آئینے میں دیکھا نہیں، پتہ نہیں جو واہ واہ کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں. اور یہ بھی نہیں پتا جو چپ ہیں وہ کیا سوچ کے چپ ہیں. میں تو کہتا ہوں جس کا منہ دیکھ کے خاصی وضو باطل ہو جائے وہ محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آئے گی گفتگو انشاءاللہ. اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی تعریفوں کا احسان نہیں کر سکتے. محمد پہ صلوات پڑھی جائے، اس صلوات کی گنتی فرشتے نہیں کر سکتے. ایک دن مسجد میں نبی بیٹھے ہیں، اور جہاں نبی مسجد میں بیٹھے ہیں وہاں کچھ علی والے بھی ہیں اور کچھ دل جلے بھی ہیں. آئے میرا ساتھ دو تو لطف آئے گا. کچھ دل جلے بھی ہیں، اور نبی نے چاہا کہ ایک ہی ساتھ دونوں کام ہو، تولا بھی ہو جائے. پتہ نہیں آپ میرے ساتھ جبریل کے پروں تک پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. تولا بھی ہو جائے، تبرہ بھی ہو جائے. بم مزاج نبی کا بدلا. نبی نے فرمایا جانتے ہو، کچھ پہچانتے ہو کہ علی کے فضائل کیسے ہیں؟ نہیں مجمع تو رہ گیا میرا، میں پیچھے رہ گیا، مجمع پیچھے رہ گیا، میں آگے نکل گیا. جانتے ہو علی کے فضائل کیسے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کیسے ہیں. کہ اگر سارے انسان اور سارے ملائکہ، سارے جنات مل کے لکھنا چاہیں، سارے درخت قلم بن جائیں. کیسے سنا آپ نے؟ اور سارے کے سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو مل کے علی کے فضائل لکھ نہیں سکتے. نہیں، جو نہیں پہنچے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں پہنچے. نبی کس سے فرما رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، معرفت تو یہی سے شروع ہے نا. کس کو مان کے بیٹھے ہو بھائی؟ کس کا سجدہ کر رہے ہو؟ کس نبی پہ صلوات پڑھی ہے؟ پتہ تو چلنا چاہیے نا. کس علی کو مان کے بیٹھے ہو؟ کیا فرمایا؟ کہ چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. اب مجھے بتائیے وہاں تو دو طرح کے لوگ ہیں. آپ نے کہا مول صاحب، آپ نے کہا تولا بھی اس میں، تبرہ بھی اس میں، کہاں سے ہے؟ یہ تو سیدھا جملہ ہے. دیکھیے تجزیہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس میں کہاں تولا کہاں تبرہ، سیدھی بات ہے. ہو سکتا ہے تولا کہہ دیں آپ کہ مولا کی جو ہے وہ تولی تبرہ جس کو بولا جاتا ہے. علماء جو ہے جو مشہور ہمارے تولا تبرہ ہے، علماء تولی تبری بھی کہ اصل میں یہی ہے تولی تبری، اصل یہی ہے، لفظ یہی ہے. لیکن چونکہ ہمارے یہاں مشہور ہے تولا تبرہ،
تو لہٰذا ہم تولا تبرہ بول دیتے ہیں. ہمارے بچپن میں کتاب پڑھائی جاتی تھی, اس میں ایک لفظ تھا, امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں صغرا کبریٰ, تو ہمیں نہیں پتہ تھا الف نہیں, ہم صغری کبری پڑھتے تھے. تو استاد نے بتایا کہ بھائی صغری کبری نہیں, صغرا کبریٰ ہے امام کی بیٹیوں کے نام. تو یہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بات نہیں, مشہور بھی ہو جاتی ہیں چیزیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو تولا تبرہ ہی لے کے چلتے ہیں, اس کو ایسے سن لیجئے, ٹھیک ہے. نبی نے اسی میں تولا بھی کر دیا اور اسی میں نبی نے تبرہ بھی کر دیا. اب آپ سوچیں گے کیسے کر دیا؟ بھائی وہاں سارے علی کے چاہنے والے تھوڑا ہی ہیں, کچھ علی کو چاہتے ہیں, کچھ علی کے دشمن بھی بیٹھے ہیں صحابہ کے اندر ہی. اور نبی نے فرمایا اگر علی کے فضائل سب مل کے لکھنا بھی چاہیں تو لکھ نہیں سکتے. تو میں نے کہا نبی اللہ جو سننا نہیں چاہتے, ہائے 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 ہائے, مولا جو سننا نہیں چاہتے انہیں آپ کہہ رہے لکھنا چاہو تو وہ کیوں لکھیں گے؟ کہا میں ان سے لکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو ان کی اوقات انہیں بتا رہا ہوں. پتہ نہیں کیسے سنیں گے آپ, مل کے سننا ہے. میں تو ان کی اوقات انہیں بتا رہا ہوں کہ جب سب مل کر علی کے فضائل لکھ نہیں سکتے تو تم مٹھی بھر دشمن مٹا بھی نہیں سکتے. ہائے 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 ہائے, مل کے ہاں غدیری دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے مل کے وہاں تک, ماشاءاللہ. حیدری جب پوری کائنات مل کے لکھنا چاہے لکھ نہیں سکتی, تو تم مٹھی بھر لوگ جو بغض علی لے کے بیٹھے ہو, دیکھا کہاں سے تلوار چلائی ہے نبی نے. تم بھائی علی کے فضائل مٹا بھی کیسے سکتے ہو؟ تو جس کو مانا ہے اس کو کچھ سوچ کے مانا ہے. جس کا اب دیکھیں آپ, اللہ کی جو نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا, نبی کے صلوات کا ثواب کوئی شمار نہیں کر سکتا, علی کے فضائل کوئی شمار نہیں کر سکتا. اب کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات لے آؤ تو ہم کلمہ بڑھا دیں گے, جو پہنچا وہی بولے. میں نے جملہ کہا ہے بہت بڑا, جو سمجھ گیا میرا سلام ہے اس کو. ہاں کلمہ ہم بڑھا دیں گے بھائی. ایک جملہ تم بھی کسی کے لیے ایسا لے کے آ جاؤ. بھائی ہم نے جب دیکھا کہ اللہ کی تعریفیں کوئی شمار نہیں کر سکتا, ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. ہم نے دیکھا محمد کے صلوات کا ثواب شمار نہیں ہو سکتا, ہم نے کہا محمد رسول اللہ. اور جب ہم نے دیکھا کہ علی کے فضائل لکھے نہیں جا سکتے, ہم نے کہا علی ولی اللہ. ایسا کوئی لے کے تو آؤ, ہم تو ماننے کو تیار ہیں. ہمارے ماننے والوں کی کمی تھوڑی ہے بھائی, ہم امام کو تھوڑا ہی مانتے ہیں, ہم امام کے بچوں کو ہی مانتے ہیں. بچوں کو جناب سکینہ کو مانتے ہیں ہم, جناب رزق کا جھولا نکالتے ہیں ہم. ایسا تو لاؤ جس کو مانا جا سکے, ایسا تو لاؤ جس کا کردار ایسا ہو جسے تسلیم کیا جا سکے. معرفت کی دنیا میں غوطہ ہو جائے, آپ کو علم ہو جائے گا کہ کس کو ماننا ہے کس کو نہیں ماننا ہے. معرفت, پہلی معرفت یہ ہے کہ جس کو مان کے بیٹھے ہو اس کے فضائل کیا ہیں, اس کو پہچانا کہ نہیں پہچانا. ٹھیک ہے, میں آپ کو موضوع کی سرحدوں میں گم نہیں کرنا چاہتا. اس کو معرفت اس کی ہے, پہچانا کہ نہیں پہچانا. دنیا تو اسی میں آ کے گم ہو گئی ہے کہ محمد ہم جیسے تھے کہ ہم سے بہتر تھے. جو متفق ہوں وہ بول جائیں, بس باقی رہنے دیں. کیسے لوگ ہیں یہ, سمجھ میں نہیں. میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچ کہ ذاکر اپنی جگہ پہ ہے, میں کبھی کبھی اکیلے میں سوچتا ہوں یہ قوم کیسی ہے جو نبیوں کے نبی کو اپنے, جو علی کے مولا کو, نہیں میرا ساتھ دیں گے تبھی لطف آئے گا, علی کے بھی مولا کو, جو علی کے بھی امام کو, جو علی کے بھی رہبر کو اپنے جیسا. آخر وجہ کیا ہے, کیوں ایسا کہتے ہیں, پرابلم کیا ہے؟ اصل میں کیا ہے کہ ہمارے یہاں ایک سوال پوچھا جاتا ہے, یہاں بھی آپ نے سنا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں, بچوں سے پوچھا جاتا ہے. دیکھیے معرفت علی دل میں آئے تو بولیے گا. بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ ایک لائن ہے, اس لائن کو چھوٹا کیسے کیا جائے, ایک لائن کو چھوٹا کیسے کیا جائے. اور بچے نے کہا کہ وہ ریزر لیں اور اس کو مٹا دیں. یہی اس قوم نے نبی کے ساتھ کیا ہے. آئے ہائے آئے ہائے بھائی, نہ میں نے تو تعریفیں سنی ہیں آپ کی, مجھے تنہا مت چھوڑنا. یہی کام نبی کے ساتھ کیا ہے. جہاں دیکھا یہ نہیں, یہ تو بھائی مجلس پڑھ رہا ہوں میں, آپ جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا, معراج نہیں. آئے ہائے آئے ہائے, نبی 40 سال کے بعد
کون پہنچا مجھے نہیں پتا. 40 سال کے بعد کا نبی 40 سال کے بعد بنے, یعنی ہر فضیلت کو مٹایا جا رہا ہے اور آپ انہیں علی منانے چلے ہو. آپ انہیں علی منانے چلے جو نبی کے فضائل مٹاتے جا رہے ہیں. حدیثوں پہ پابندیاں لگ گئیں, نبی کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا. کیا فضیلت کیا ہے کہ یہ اور یہ, نہیں بھائی نہیں. تھوڑا جو نہیں بول رہے, پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے ہیں, ذرا ساتھ ساتھ ذرا دیتے رہیں تاکہ میں بھی اپنے زوم میں آ کے آپ کو سناؤں, اپنے وجود میں آ کے آپ کو سناؤں. ہے نبی سے صلوات تو میں بھی پڑھوا دوں گا, نعرہ لگاؤ. ہاں لعنت بے شمار ہے کہ وہ یہ کیا لیا, سرما. سلامت رہو بھائی, سلامت رہو. جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. کیا لیا نبی سے, سرما. کیوں لگاتے ہو بھائی؟ کسی شاعر نے بہت اچھا جملہ کہا, اسے چھپا نہیں سکتا یہ سنتی سرما, تمہاری آنکھوں کے اندر جو ڈر حسین کا ہے. زندہ باد حیدری. اسے جو ہے وہ مٹا دو. ایک اور طریقہ ہے اسے چھوٹی کرنے کا, اس کے برابر میں ایک دوسری بڑی کھڑی کر دو. یہ بھی ان کی مہربانی ہے جو انہوں نے کہا محمد ہمارے بڑے بھائی ہیں. یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ چھوٹے بھائی ہیں. بھائی کچھ بھروسہ نہیں ہے واقعا, میرا تو بھروسہ ہی اٹھا ہوا ہے کچھ لوگوں سے. آپ کیا جانے مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا تو بھروسہ ہی اٹھا ہوا ہے کہ یہ قوم کبھی نبی کی کبھی تعریف بھی کرے. تعریف بھی کہے کہ کملی کی ہوگی, کپڑوں کی ہوگی, سرمے کی ہوگی, کبھی نبی کے جسم کی تعریفیں ہوں گی. روح بھی تو دیکھو محمد کی. روح کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کیونکہ محمد نے کسی موقع پہ مسجد میں کہا تھا فاطمہ میری روح ہے, تو وہ بنا دیا جاتا ہے. برابر میں جو ہے وہ لمبی ایک لکیر کھینچ دی کہ بھائی یہ جو ہے اب یہ چھوٹے ہو گئے. تو جب دنیا کے فضائل آنے لگیں گے اور نبی کے دبائے جانے لگیں گے تو پھر کہاں سے نبی بچوں کے سمجھ میں آئے گا؟ دیکھیے حدیث ہے معصوم کے فرمایا کہ اپنے بچوں کو اللہ کی محبت سکھاؤ, رسول کی محبت بھی سکھاؤ. سن لیجئے اس بات کو, رسول سے محبت بھی بچوں کو سکھاؤ اور علی کی محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو. یہ 3 باتیں کہی گئی ہیں بچوں کی تربیت میں رکھنا ہمیشہ. اللہ کی محبت, رسول کی محبت اور علی کی محبت, یعنی ولایت. اب آپ سوچ رہے ہوں گے تین کا مسئلہ بڑا خراب ہے بھائی, کوئی ہو چوتھا بھی نسخہ. یہ 3 میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ کون سمجھتا ہے کون رہ جاتا ہے. یہ 3 باتیں اسی لیے بتائی گئی ہیں تاکہ ان 3 سے بچ کے رہو. زندہ باد بھائی. مولا بہت خوب سن رہے ہیں, وہ کافی ہے, مسئلہ نہیں ہے. آہستہ آہستہ آپ آ جائیں گے, مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو پاکستان میں پڑھا ہے اور وہاں کا مجمع بھی دیکھا ہے, کراچی کا, اور کئی جگہ میں نے وہاں پڑھا ہے, عزا خانہ زہرا میں اور شاہ خراسان میں, سعود آباد سفارت خانے میں, کئی جگہ پڑھا ہے. بہرحال مسئلہ نہیں ہے, آہستہ آہستہ جھلک آہستہ آہستہ آ رہی ہے اور آہستہ آہستہ آ جائے گی انشاءاللہ. تو نبی کے فضائل کو کم کرنے کے لیے طریقہ یہ نبھایا کہ بھائی بڑی ایک لائن کھینچ دو تو ایک خود چھوٹی ہو جائے گی. اب کیا کہنے لگے کہ وہ تو فرشتہ دھوکے سے آ گیا تھا. آہستہ آہستہ آتے رہیے آپ. دھوکے سے آ گیا تھا ان پہ, ورنہ وہ تو کہیں اور جانا چاہ رہا تھا. ایک جواب بہت اچھا کسی شخص نے, آیت اللہ آغا قزوینی کا مناظرہ چل رہا تھا قم میں, تو ٹی وی چل رہا تھا, اس پہ دیکھ رہا تھا میں, تو جو سائڈ میں کتاب کھول کے دیتا ہے اس نے جواب دیا اس چیز کا. سوال آیا کہ قبلہ ہمیں تو یہ سنائی دیتا ہے, ہمارے علماء بتاتے ہیں کہ وہ تو حضرت عمر پہ آنے والا تھا. کیا حضرت کہوں؟ تو ہاں, تو ان پہ آنے والا تھا اور فرشتہ تو وہ دھوکے میں رسول پہ آ گیا. تو ذرا آپ بتائیے کہ وہ تو وہ آیت اللہ وہ کتاب ہی کھول رہے تھے بھی, جو برابر میں کتاب کھول کے دینے والا تھا حوالے وغیرہ, اس نے کہا قبلہ اگر اجازت ہو تو میں جواب دے دوں. اب آپ کو دیکھ رہا ہوں میں. کہا کہ بھائی اگر ہو سکے تم دے دو جواب. کہا یہ بتاؤ بھائی کہ جب وہ فرشتہ چلا تھا نبوت کو لے کر, تو جن کا تم نام لے رہے ہو وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ ایسے سنو گے, اب ایسے سنو گے بھائی. جب وہ چلا تھا, یہ بات یاد کرنے کی, جب وہ چلا تھا
فرشتہ نبوت لے کر نبی بنانے کے لیے تو اس وقت وہ جن کا نام لے رہے ہو وہ مسلمان تھے یا کافر تھے؟ کیا اس ٹائم تو کافر تھے؟ کیا پورے انبیاء کے ہسٹری میں دیکھ کے بتا آج تک کبھی کسی کافر پہ فرشتہ آیا؟ ماشاءاللہ ہے. تو کبھی جواب جو ہے وہ ہمارے قوم کے نوجوان دے دیتے ہیں. یہ میرا موضوع نہیں ہے ورنہ دو چار باتیں سناتا آپ کو. کبھی ہماری قوم کے نوجوان بہت ساری باتوں کے جواب دے دیتے. علماء تک تو بات آتی نہیں ہے کہ وہ برابر میں لائن کھینچ دی کہ یہ بڑی ہوگا ابھی یہ چھوٹی ہو گئی. تو یہ نبی کے ساتھ کیا ہے. اور اسی پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے علی منبر کوفہ پہ فضائل پڑھتے تھے اور اپنے فضائل بتاتے تھے کہ مجھے پہچانو میں کون ہوں. اور زمین و آسمان کی خلقت یہ پڑھی آپ نہج البلاغہ. اس میں علی نے فرمایا مجھ سے پوچھو آسمان کیسے بنا, مجھ سے پوچھو زمین کیسے بنی, مجھ سے پوچھو سمندر کیسے بہائے گئے, مجھ سے پوچھو یہ کہکشاں یہ ستارے کیسے سجائے گئے, مجھ سے پوچھو جنت کیسے سجائی گئی, مجھ سے پوچھو جہنم کیسے. سب کچھ مولا نے بیان کیا. اور جب بیان کر رہے تھے تو کوئی پاگل قسم کا آدمی جسے علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے تھے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا یا علی کیا آپ نے دیکھا ہے بنتے ہوئے؟ آپ تو ایسے بیان کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہو. اللہ کے فضل ایسے بیان کر جیسے آپ نے اللہ کو دیکھا ہو. علی مسلسل اپنے فضائل لوگوں سے منواتے تھے اور جب منواتے تھے تو لوگ سوال کرتے تھے. وہاں تک لوگ سوال کرتے تھے یا علی اتنا علم کہاں سے لائے ہو؟ تو علی پلٹ کے کہتے تھے ھذا لعاب رسول اللہ, ھذا لعاب رسول اللہ. یہ تو رسول اللہ کا وہ لعاب دہن ہے جو گود میں لے کے علی کو دیا تھا. وہاں تک بھائی سب میرے ساتھ جڑ جائے. یہ تو وہ لعاب دہن ہے جو نبی نے گود میں لے کے علی کے دہن کے حوالے کیا تھا. یہ محمد کا لعاب دہن ہے. پھر فرمایا دے تم نے مجھے پہچانا نہیں. انا عبد من عبید رسول اللہ. اب کھینچو لین محمد کے برابر میں. جب سارے فضائل کا اقرار کرا لیا پھر علی نے کہا مجھے پہچانو. جب آنکھیں پھٹنے لگی لوگوں کی تب کہا مجھے پہچانو, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا غلام ہوں, میں محمد کا غلام ہوں. ارے جب غلام ایسا ہے تو آقا معرفت پیدا کرو. محمد کے برابر قرآن کریم اعلان فرماتا ہے یہ رسول ہیں یہ ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. فضلنا بعضهم علی بعض تلک الرسل. یہ رسول ہیں فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. آدم نوح کے برابر نہیں, نوح موسیٰ کے برابر نہیں, موسیٰ عیسیٰ برابر نہیں, یوسف عیسیٰ کے برابر نہیں, اسماعیل ابراہیم کے برابر نہیں, یعقوب اسماعیل کے برابر نہیں, اسحاق اسماعیل برابر نہیں. کیا سنا آپ نے؟ میں نے پڑھ دیا, آپ خاموش رہ گئے. یہ نبی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے. یا اللہ قرآن میں آیت نازل کر کے کیا بات بتانا چاہ رہا ہے کہ میں انہیں اوقات بنانا چاہ رہا ہوں. یہ جو کل اٹھ کے اپنے آپ کو محمد جیسا کہیں گے نا, میں نے قرآن پڑھنے والی قوم کو, قرآن رٹنے والی قوم کو انہیں اوقات دکھانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو آدم کی حیثیت نہیں کہ وہ کہیں میں محمد جیسا, نوح کی حیثیت نہیں کہ کہیں میں محمد جیسا. جب سب ایک دوسرے کے جیسے نہیں تو یہ سب مل کے محمد جیسے نہیں. جب نبی محمد جیسے نہیں تو یہ عام انسان رسول جیسا کیسے ہوگا؟ اور برابری کے بعد دیکھیے اول معرفت یہی ہے کہ کسی چیز کو آپ پہچان لیں کہ کیسی ہے. تصور یہ ہے کہ یہ کیا ہے, چیز کا نام ذہن میں انتباہ صورت الشیء فی الذہن, یہ تصور ہے. اور یہ کیا ہے, اس کی صفت کیا ہے, فضائل کیا ہیں, یہ تصدیق ہے. الجزم والاعتقاد, ذہن میں جب جزم آ جائے, اعتقاد آ جائے. مجھے علم گفتگو چھیڑ کے آپ کو سناٹے میں نہیں ڈالنا ہے. تو جزم و اعتقاد جہاں ذہن میں آ جائے وہاں پہ جو ہے وہ معرفت کے دروازے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں. پڑھوں گا ابھی آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں. تو کسی بھی شے کو سمجھنا ہو تو پہلے معرفت اس کی حاصل کرو. کسی بھی شے, ہر چیز, کوئی بھی دو چیز برابر نہیں ہے بھائی. یہاں دو لوگ بیٹھے ہیں, دو لوگ برابر نہیں ہیں. تھوڑا سا ایک بار سوچے, ذہن کو کام میں لائے انسان. دو بچے بیٹھے ہیں, دو بچے برابر نہیں ہیں. اب دنیا پہنچ گئی اس بات تک کہ یہ جو ہے نا یہ فنگر پرنٹ آپ کے, یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے میچ کر جاتے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کے میچ کر جاتے ہیں. آئی پرنٹ یہ بھی کہیں نہ کہیں جا کے میچ کر جاتے ہیں. بہت کم کوئی ایک جگہ جا کے ایسی ملتی ہے, 1000 میں 1 یا 2.
جہاں جا کے ایک دوسرے سے مماثلت پیدا ہوتی ہے، اور تب بھی کہتے ہیں کہ نہیں برابر نہیں ہے، اس میں شوشے نکالے جاتے کہتے ہیں نہیں الگ ہے۔ تو کوئی چیز دنیا میں ایسی دو ہے ہی نہیں کہ جو برابر ہوں، یہ سودا تو بس علی و فاطمہ کے ساتھ ہوا ہے۔ کون سننے آیا ہے مجلس بھائی؟ کہ جہاں کہا کہ دونوں کفو ہیں، دونوں برابر ہیں، یہ رشتہ بھی انوکھا رشتہ ہے، مجھے وہ موضوع نہیں پڑھنا ہے۔ تو کوئی چیز برابر نہیں جناب، آدمی آدمی کے برابر نہیں، دن رات برابر نہیں، دن رات برابر ہے، دن رات دن کے برابر نہیں، کچھ دن کے فضائل زیادہ ہے، کچھ دن کے فضائل کم ہے۔ پڑھیے کتاب پڑھیے، مفازل الجنان پڑھیے، فضائل مل جائیں گے آپ کو۔ رات برابر نہیں، کسی رات کے فضائل کم، کسی کے زیادہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس شب میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یہ شب قدر ہے۔ یہ شب قدر عام رات کے برابر نہیں ہے، ایک دو رات نہیں، 1000 مہینے مل کر بھی شب قدر کے برابر نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا معرفت بلند کریں تو لطف آ جائے گا آپ کو۔ یہ عام مہینے ایک دو رات ایک دو دن نہیں، عام مہینے 1000 مہینے مل کے شب قدر کے برابر نہیں ہے۔ شب قدر ان سے خیرن، ان سے افضل ہے۔ پروردگار ہم تو ایک دو دن کا مقابلہ کر رہے تھے، تو نے تو مسئلہ حل کر دیا۔ ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو مسئلہ اور آسان ہو گیا۔ اب اس امت مسلمہ سے میرا سوال ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ راتیں کس نے بنائی ہیں، یہ دن کس نے بنائے ہیں؟ کہ یہ سب اللہ نے بنائے ہیں۔ رات بھی اللہ نے بنائی ہے، دن بھی اللہ نے بنایا ہے۔ کہ یہ مہینے ہیں، یہ کس نے بنائے؟ کہ یہ مہینہ بھی اللہ نے بنایا ہے۔ جب رات دن اللہ نے بنائے ہیں تو ان سے مل کے جو مہینے بنتے ہیں وہ بھی اللہ نے بنائے ہیں۔ تو جب یہ سب اللہ نے بنایا ہے تو یہ 1000 مہینوں کی جو بات ہو رہی ہے، یہ 1000 مہینے کس نے بنائے ہیں؟ اٹھے میرے سامنے، آئے میرے سامنے وہ بندہ جو اپنا مقابلہ غدیر کے مولا سے کر رہا ہو۔ یہ کس نے بنائے؟ کہا کہ یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں بھائی۔ کہ یہ شب قدر کس نے بنائی ہے؟ ہاں یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کہ یہ بھی اللہ نے بنائی ہے۔ کہ اس کا مطلب قانون تو طے ہو گیا کہ اللہ کے بنائے ہوئے، کون پہنچا بھائی؟ نہیں معلوم کون پہنچا۔ اللہ ہی کے بنائے ہوئے مہینے، اللہ ہی کی بنائے ہوئی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہیں میں سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہوں، پر جب اللہ ہی کے بنائے ہوئے مہینے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ایک شب قدر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو سقیفہ میں بنایا گیا کوئی غدیر کے مولا مل کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے۔ غدیری بھئی یہ مہینے اللہ نے بنائے ہیں، اور یہ رات شب قدر بھی اللہ نے خلق کی ہے، اور یہ برابر نہیں ہے۔ تو جب اللہ ہی کے بنائے ہوئے، اللہ ہی کی بنائی ہوئی ایک رات کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو لوگوں کا بنایا ہوا کوئی انسان غدیر کے مولا کا علی کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو عزیزان گرامی، اپنے معیار کو ٹھیک کریں، لوگ اپنے ترازو کی ڈنڈی کو ٹھیک کریں۔ ہر کس و ناکس محمد کے برابر نہیں ہو سکتا، ہر کس و ناکس علی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب علی کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی محمد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، آپ نے ایک بات پہ غور کیا ہوگا، لوگوں نے یہ تو کہا کہ ہم محمد جیسے، کہاں ہیں سننے والے بھائی ہیں؟ کسی نے آج تک یہ نہیں کہا میں علی جیسا۔ کبھی اس بات پہ سوچا آپ نے؟ یہ تو سب نے کہا کہ بھئی ہم محمد جیسے، داڑھی بڑھائی اور کہا محمد جیسے، کپڑے بدلے کہا محمد جیسے، منہ دھویا بغض علی میں کہا محمد جیسے۔ لیکن آج تک کسی کی ہمت دنیا میں یہ نہیں ہوئی کہ کوئی کہہ دے میں علی جیسا۔ اصل میں محمد جیسا بننا ان کی نظروں میں آسان اس لیے ہے کہ محمد کے مقابلے میں کوئی نہیں آتا، علی کے مقابلے میں مرحب آیا تھا۔ ڈرتے اس لیے ہیں علی اپنے آپ کو علی جیسا کہتے ہوئے کہ اگر کسی زمانے میں کوئی مرحب سامنے آ گیا تو کیا کریں گے؟ پھر کیا ہوگا؟
تو غور فرمایا آپ نے. اب قرآن میں آ جائیے, قرآن کے سورے بھی برابر نہیں ایک دوسرے کے. یہ معرفت ہے, اس معرفت کو دل میں بسائیے گا تب بھی گفتگو آگے تک پہنچے گی. بنیاد اسی چیز کے اوپر ہے میری گفتگو. نہج البلاغہ میں شروع میں ارشاد ہوتا ہے کیا, اول الدین معرفت ہو, پہلے دین کی شروعات ہی معرفت ہے. معرفت گم ہو گئی تو دین حاصل نہیں ہو سکتا, دین برباد ہے انسان کا. اب دیکھیے دن رات برابر نہیں ہے, قرآن کے پارے ایک دوسرے کے برابر نہیں ہے, الحمد قل برابر نہیں ہے, قل هو اللہ انا اعطینا برابر نہیں ہے, سورہ یاسین سورہ رحمان برابر, سب کے فضائل الگ الگ ہیں بھائی. دنیا ایک دم کہہ دیتی ہے ہم محمد کے برابر, ہم محمد جیسے, بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں, لوگ سوچتے بھی نہیں ہیں. قرآن کے سورے بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں ہیں, آدم نبی بھی ایک دوسرے کے برابر نہیں, آدم نوح جیسے نہیں, نوح موسیٰ جیسے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ ایسا دوسرا بھی نہیں آیا. آدم تو آیا, آدم کے بعد کوئی آدم نہیں آیا. آئے ہائے 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 ہائے. نوح تو آئے, نوح کے بعد کوئی دوسرا نوح نہیں آیا. موسیٰ تو آئے, موسیٰ کے بعد کوئی موسیٰ جیسا موسیٰ نہیں آیا. عیسیٰ آئے, عیسیٰ کے بعد, بھائی عیسیٰ اتنی محنت کرتے کسی کو عیسیٰ بنا کے چلے جاتے, لیکن نہیں, جو آیا عیسیٰ سے کم رہا. عیسیٰ جیسا نہیں آیا. موسیٰ کے بعد کوئی موسیٰ نہیں آیا, عیسیٰ کے بعد کوئی عیسیٰ نہیں آیا, ابراہیم کے بعد کوئی ابراہیم نہیں آیا. عزیزان گرامی, ہمارے شعراء ہیں, شعراء, یہ شعراء جو ہیں جو چلے گئے, جیسے میر انیس, مرزا دبیر, ان کے بعد کوئی ان جیسا نہیں آیا بھائی. پتہ نہیں آپ متوجہ ہے کہ نہیں ہے بھائی. آپ نے کوئی دوسرا مرزا دبیر آج تک دیکھا جو آیا ان سے چھوٹا رہا, ان کے پیمانے تک نہیں جا سکا؟ انیس, انیس کے بعد کوئی انیس آیا؟ بتائیے, جو خاموش ہے بتا دیں مجھے, کوئی آیا ہو تو بھائی. انیس کے بعد کوئی انیس آیا؟ اب جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, لکھنؤ میں پڑھنے والا جملہ ہے, اب میں دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں بھائی. انیس کے بعد جو بھی آیا, انیس تو آیا. ارے میں کیا کروں بھائی, کہاں پڑھوں خدا کی قسم. ہاں املا جو املا سمجھتا ہے اردو کی, انیس کے بعد جو بھی, انیس تو آیا, انیس نہیں آیا. بھائی کمال ہو گئے, آدم کے بعد دوسرا آدم نہیں, نوح کے بعد دوسرا نوح نہیں. مل کے میرا ساتھ دینا ہے, عیسیٰ کے بعد دوسرا عیسیٰ نہیں, موسیٰ کے بعد دوسرا موسیٰ نہیں, خوبصورت یوسف کے بعد دوسرا یوسف نہیں, ابراہیم کے بعد دوسرا ابراہیم نہیں, یعقوب کے بعد دوسرا یعقوب نہیں. لیکن کمال کی تربیت کی تھی ابو طالب نے کہ پہلا بھی محمد, دوسرا بھی محمد, تیسرا. مل کے حیدری. بھئی کمال کا نصیب پایا ہے آپ لوگوں نے, اس پر رشک کیا کریں. آدم کے بعد ایک بھی آدم نہیں, نوح کے بعد ایک بھی نوح نہیں, موسیٰ کے بعد ایک بھی موسیٰ نہیں, مگر محمد کے بعد ایک دو محمد نہیں, 12 کے 12, 12 کے 12 محمد ہیں. ایک دو نہیں, سارے کے سارے محمد. اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, کلنا محمد. اول بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے. شاید نبی کے دل میں یہ بات رہی ہو, کوئی اپنے آپ کو مسجد کا کوئی پیش نماز, کوئی کہیں کا تھوڑا بہت پڑھ کے ملا بننے والا انسان, وہ اپنے آپ کو محمد نہ کہنے لگے, لہٰذا ایک نہیں میں 14 دے جاؤں. خدا کی قسم. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے محمد تو اتنے دے دیے مگر کوئی علی نہیں دیا دوبارہ. ہائے ہائے ہائے, آپ نے اتنے محمد تو دے دیے مگر دوبارہ کوئی علی نہیں دیا, کوئی علی نہیں دیا. 1 2 4 تو علی دے دیتے. کہا نہیں, ویسے تو ہم سب محمد ہیں اور سب ہم علی بھی ہیں, لیکن میں نے کہا اس لیے نہیں کہ جس قوم کو ایک علی ہضم نہ ہو. جسے بھائی ایک علی ہضم نہ ہو, وہ 14 کے 14 علی کہاں جائیں گے لوگ. لوگ تو پریشان. بھائی تھوڑا جو ہے جن کے ہاتھ ایسے ہیں نا, میں آنکھیں بند کر لی, میں نے کھول لیجئے, مجھے نہیں پتا کس نے کھولا ہے. ٹھیک ہے, لائیے صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد پر. ہاں تھوڑا بہت کبھی کبھی باندھنے ہو تو باندھ لیجیے, مسئلہ نہیں ہے.
لیکن باندھ کے نیت مت کرنا اس کی. ہاں یہ کیونکہ جب نیت کر لیتا بہت دیر تک بندھے رہتے ہیں. ہاں وہ مسئلہ ہو جاتا ہے جب زیادہ دیر تک بندھے رہیں. باندھ لو پھر کھول لیں, پھر باندھ لیں پھر کھول لیں, مسئلہ نہیں ہے. باندھ لے کھول لیں. کیوں؟ کیونکہ یہ عبادت اتنی مضبوط ہے, یہ باندھنے کھولنے سے ٹوٹتی نہیں ہے. یہ عقیدے کی نماز ہے, یہ علی کی نماز ہے, یہ ولایت کی نماز ہے. یہ آسانی سے نہیں ٹوٹتی بھائی. تو جب معرفت دل میں آتی ہے تو یقین پیدا ہوتا ہے. کل عرض کروں گا انشاءاللہ اس چیز کو, ابھی میں نے کہہ دیا جملہ جلدی میں. چلیے پڑھ دیتے. جب معرفت دل میں آتی ہے, سب سے پہلے علم پھر معرفت, اور جب معرفت دل میں آتی ہے تو پھر یقین پیدا ہوتا ہے. اور یقین کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ تم سب کے دل میں یقین ہونا چاہیے, شک نہیں ہونا چاہیے. پتہ تو چل گیا علی کیا, مگر دل میں شک لیے گھوم رہے ہیں. ایسا بندہ نہیں چاہیے. اب ہمیں ابن حر نہیں چاہیے. کون پہنچا بھائی؟ پتہ نہیں پہنچے کہ نہیں پہنچے, کم سے کم بتا دو پہنچ گئے. ہمیں ابن حر نہیں چاہیے, ہمیں حر چاہیے. اب میں ہسٹری تھوڑے پڑھوں گا آپ کے سامنے کہ بتاؤ ابن حر میں اور حر میں کیا فرق ہے. ہمیں ابن حر نہیں چاہیے, ہمیں شک رکھنے والے نہیں چاہیے, ہمیں یقین والے چاہیے. یقین ہو. اور جب علم آتا ہے اور جب معرفت بڑھتی ہے تو یقین خود بخود آ جاتا ہے. یہی وجہ ہے, جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے تاریخ کے اوپر چھایا ہوا. ہم نے دیکھا کہ ادھر سے کوئی پڑھ کے ادھر نہیں گیا. ادھر سے کوئی تعلیم حاصل کر کے ادھر نہیں گیا, لیکن ادھر سے جس نے کچھ پڑھ لیا, جس نے معرفت حاصل کر لی, شرط ہے معرفت کی, جس نے معرفت حاصل کر لی وہ ادھر آ گیا. آپ نے دیکھا ہے بہت سے نام میں ابھی ممبر پہ آپ کے سامنے لے دوں گا. ایک مشہور علی کی طرف آ جاتے ہیں فوراً, جب دیکھتے ہیں علی کے فضائل کو رک نہیں پاتے. بھائی آج بھی ایسی ہے, انٹرنیٹ پہ آپ دیکھتے ہیں, اسمارٹ فون آپ کے ہاتھوں میں, آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو آہستہ آہستہ آ رہے ہیں, جب علی کی بات آتی ہے تو پھر وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو علی کی طرف ہیں. کسی کو برا کہیں نہ کہیں وہ الگ بات ہے, لیکن کم سے کم اتنا کہہ دیتے کہ ہم علی کے ساتھ ہیں, ہم علی کی طرف ہیں. اور میں نے تو ایسے ایسے علماء دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اگر آج صفین ہو تو آج ہم علی کی طرف کھڑے ہوں گے. ایسی ایک آگئے جناب محمد اسماعیل دیوبندی, انہوں نے جب علم حاصل کیا اور معرفت حاصل کی, صحیح بخاری صحیح طرح پڑھی. کہا بھائی اکیلا چھوڑ رہے ہیں آپ مجھے, صحیح بخاری صحیح طرح پڑھی. تو انہوں نے بھی یہی کہا علیٌ, جس نے صحیح طرح پڑھ لی اس نے یہی کہا علیٌ ولی اللہ. علامہ اقبال دیکھ لیں آپ کے پاکستان میں رہیں, اللہ انڈیا میں. علامہ اقبال جیسے انہوں نے معرفت حاصل کی, علم حاصل کیا, فلسفہ پڑھا, انہوں نے بھی یہی کہا علی ولی اللہ. علیٌ جب کوئی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ یہی کہتا ہے علیٌ ولی اللہ. پوچھا بھائی مذہب کیا ہے, مذہب کیا ہے, شیعہ ہو کہ نہیں, پھر کیا ہو, کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال. یہ گناہگار بوترابی ہے. ہائے 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 ہائے, نہیں بنیاد رکھ کے پڑھ رہا ہوں, یہ نہیں پڑھ رہا ہوں, بنیاد رکھ کے کہیں لے کے جاؤں گا. کیا پوچھتے ہو مذہب اقبال, یہ گناہگار بوترابی ہے. کیا بوترابی یعنی کیا, کہ تمام آب و نمک دامن تراب میں ہے. ابو تراب علی, اس میں کچھ کلام نہیں. اور علی کی ملک میں رہ کر علی علی نہ کروں, نمک حلال ہوں. نمک حلال ہوں بھائی, نمک حرام نہیں, نمک حلال ہوں یارو, نمک حرام نہیں. ایسے ایک عالم گزرے ہیں سائم چشتی, آپ نے شاید نام سنا ہوگا جناب سائم چشتی کا, اور بڑے پائے کے عالم گزرے ہیں. مل جائیے ساتھ میرے, آپ اکیلا مت چھوڑیے. ہاں اکیلا چھوڑ رہے ہیں آپ. جناب سائم چشتی پائے کے عالم گزرے ہیں, اور انہیں نباز عرب کہا جاتا تھا. نباز عرب, عربی کی نبضیں ان کے ہاتھ میں تھی, عربی زبان کی. اور نصاب عرب کہا جاتا تھا, جیسے حضرت عقیل تھے نا. بھائی کب بولیں گے آپ, یہ دوسرے عقیل ہیں. لیکن جب انہوں نے پڑھا اور علم حاصل کیا اور انہیں معرفت حاصل ہوئی تو انہوں نے بھی یہی کہا علیٌ. شجرہ شناس ہیں, شجرے جانتے ہیں, شجرے جانتے ہیں, ایسا تو آئے گا ہی. علیٌ ولی اللہ. تو جب انہوں نے علی اللہ کہا, بھائی لوگوں نے جمع, لوگوں نے کہا بھائی کہ یہ کیا مسئلہ ہے, جو کوئی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے یہ مدرسے بند کرنے پڑیں گے.
جو کوئی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے. آخر کیا مسئلہ ہے؟ آستینیں چڑھائیں. سائم چشتی کا دروازہ کھٹکھٹایا. بھائی میرے ساتھ رہیے گا. سائم چشتی کا دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا. بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ سنا تم شیعہ ہو گئے. سنا تم شیعہ, میرے ساتھ ایک ایک جملے میں مجلس ہے. کیا تم شیعہ ہو گئے؟ کہا کس نے کہا میں شیعہ ہو گیا؟ کہا نہیں سنا ہے ہم نے شیعہ ہو گئے. کہا کہ نہیں شیعہ تو نہیں ہوا. کہا پھر کیا ہوئے؟ کچھ تو ہوئے ہو نا. ارے بھائی کچھ تو ہوئے ہو جو محلے میں چہل پہل ہو رہی ہے. کہا کہ ہاں میں وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. آئے ہائے نہیں نہیں نہیں, پیچھے سے ایک ہاتھ اٹھا ہے, میرا سلام ہے اس کو بھائی, اور سب میرے ساتھ جڑیے. کہا کہ ہاں وہ نہیں رہا. آئے ہائے وہ نہیں رہا جو پہلے تھا. کہ پھر یہ بتا ہوئے کیا؟ شیعہ ہوئے. کہ وہ لفظ کہہ دیا کہ جس سے ڈر لگتا ہے تو ابھی تلواریں نکلیں گی. یہ نہیں کہا, لیکن کمال کر دیا, اس سے خطرناک لفظ کہہ دیا. کہا پھر کیا ہوئے ہو؟ کہا میں تو وہ ہو گیا جو ابو طالب تھا. ہاں تھوڑی دیر بعد مل کے بچے نے نعرہ لگایا ہے. اس کی نعمت میں میں کہتا ہوں نعرہ حیدری. کشیا اس لفظ سے کہا نہیں وہ نہیں. کہا پھر اس سے خطرناک کہہ دیا. اگر سائم چشتی یہی کہہ دیتے شیعہ ہو گیا. آپ نے تو وہ کہہ دیا, وہ آئے ہائے وہ لفظ بول دیا جو خنجر بن کے جگر پہ چل رہا ہے. کہ میں وہ ہو گیا ہوں جو ابو طالب تھا. نہیں اکیلا مت, یہاں مجھے اکیلا چھوڑ دیا تو گفتگو ادھوری رہ جائے گی. میں وہ ہو گیا ہوں جو ابو طالب تھا. ابو طالب کی عظمت جس کے دل میں محبت بن کے موزن ہے وہ میرے ساتھ دے گا. میں وہ ہو گیا ہوں جو ابو طالب تھا. کہا نہیں سمجھ میں آیا, ذرا کھل کے بتاؤ کیا تھے اور کھل کے بتاؤ تم کیا ہو گئے ہو. تو سائم چشتی نے کہا سنو, دنیا نے ہمیں 4 امام دیے, چاروں کی نمازیں الگ, روزے الگ, طریقے الگ, چلنا الگ, اٹھنا الگ, بیٹھنا الگ, دین الگ, شریعت الگ, فقہ الگ. ابو طالب نے 12 دیے, نماز ایک. ماشاءاللہ زندہ باد مل کے. ابو طالب نے 12 دیے, نماز ایک, رفتار ایک, گفتار ایک, کردار ایک. اور کمال جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخر نے کہہ دیا, جو ایک نے کہا وہی سب نے کہہ دیا, جن کی گفتگو بھی الگ نہیں ہے. میں وہ ہو گیا جو ابو طالب تھا. ابو طالب تھا. اب سمجھے ابو طالب کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ ہائے ابو طالب کو کافر کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ وہاں سے 12 ملتے ہیں. نصاب عرب, عرب کی نبض ہاتھ میں تھی ان کے, چہرہ دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ اس کا بیٹا ہے. نہیں کیا سنو گے بھائی آپ, تھوڑا سا موج میں آ کے سنیں تو پڑھنے میں بھی مزہ آئے. یہ اس کا بیٹا ہے, چہرہ دیکھا, آنکھیں دیکھی, یہ اس کا ہے. یہ دیکھا وہ دیکھا, وہ اس کا ہے. یہ کیفیت تھی ان کی. اور یہاں تک تھی کیفیت کہ فقط چہرے نہیں, شجروں میں نام دیکھتے تھے, کردار پڑھتے تھے اور بتاتے تھے یہ کردار فلاں نسب سے ملتا ہے. آئے ہائے ہائے فلاں نسب سے ملتا ہے. لیکن سائم چشتی نے جب قرآن کریم میں سورہ دیکھا, اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, یہ دونوں آیتیں بیچ کی چھوڑ دی ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کثیر نسل, آپ کی طرف جو ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے, حق والے زیادہ ہوں گے, اور جو باطل والے ہیں وہ کم ہوں گے. تو یہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن کا دعویٰ تو کچھ اور ہے. قرآن کہہ رہا ہے حق والے زیادہ ہوں گے, ہم نے رسول آپ کو کثرت عطا کی ہے. لیکن جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو کربلا میں دیکھتے ہیں کہ ادھر تو لاکھوں ہیں. نہیں کون سمجھا, جو سمجھا وہی بولے بس میرے ساتھ. اور ادھر صرف 72 ہیں. تو سائم چشتی پریشان ہو گئے. علماء کہتے ہیں کہ راتوں کی نیند اڑ گئی ان کی کہ قرآن خلاف واقع تو دعویٰ نہیں کر سکتا, حق والے تو زیادہ ہونے چاہیے, مگر کربلا میں الٹا ہے, حق والے کم ہیں اور باطل والے زیادہ ہیں. تو انہوں نے کہا جو ان کے پاس علم تھا نا, انہوں نے اس کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ میں نے کربلا میں
جتنے حسین کو قتل کرنے میں جن کے نام شامل ہیں میں نے ان سب کے نام اکٹھے کیے. بھائی مل کے سننا ہے, میں نے ان سب کے نام اکٹھے کیے, اور جب ان کا شجرہ ملایا تو میں نے عجیب حیرت مجھے ہو گئی. انہوں نے کہا ان میں کسی کا بھی باپ وہ نہیں تھا جس کا نام شجرے میں تھا. نہیں سنا ہی نہیں آپ نے. وہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جتنے بھی قتل امام حسین میں شامل تھے, جتنے نام مجھے مل گئے, ان میں کسی کا بھی باپ وہ نہیں تھا جس کا نام شجرے میں لکھا تھا. باپ کوئی اور تھا, نسبت کہیں اور تھی, کوئی بھی حلال زیادہ نہیں تھا, اور جتنے حسین کی طرف تھے, جتنے حسین کی طرف تھے, ان سب کا جو جہاں سے آیا تھا میں نے شجرہ دیکھا, سب حلال زادے تھے. ادھر کوئی حلال زادہ نہیں تھا, ادھر کوئی حرام زادہ نہیں تھا. بس جملہ منبر کا پڑھ رہا ہوں, فیصلہ آپ کو کرنا ہے. سائم چشتی کہتے ہیں کہ میں نے سارے نام دیکھے, کوئی ان میں حلال زادہ نہیں تھا, بس ایک تھا, وہی ادھر آ گیا. ایک تھا, لبیک یا مل کے ایک تھا. حسین زندہ باد اور حسین کے لبیک یا حسین کا نعرہ کوئی آسان نعرہ نہیں ہے. اس کے لیے شجرے کا پاک ہونا بہت ضروری ہے. شجرہ اچھا ہو, تینتیں اچھی ہوں, باپ امیر ہو یا نہ ہو, نیک ضرور ہو. امیر ہو نہ ہو, نیک ضرور ہو, کیونکہ شریفوں کی اولاد شریف ہوتی ہے. ایک ہے شریف ہے, نیک ہے, تو پھر اولاد بھی نیک ہوگی. کیا سائم چشتی نے معیار دیا خدا کی قسم. اور کربلا کے میدان میں آ کے آپ دیکھیے کہ حسین نے حجت بھی تمام کی ہے. حجت, وہ جو خیمے میں کہہ رہے تھے نا جاؤ جاؤ, انہوں نے میدان میں آ کے بلایا ہے. کوئی نہیں آیا. کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بلایا ہوتا تو ہم آ جاتے. کتنا تنہا تھے حسین کربلا میں, کتنا تنہا تھے حسین. ذرا سوچیں, جو حسین جب تنہا تھے, حسین کی شہادت کے بعد زینب کتنی تنہا ہو گئی. زینب کتنی تنہا ہو گئی. ذرا سوچیں آپ, اپنا شہر نہیں ہے, پردیس ہے, بھائی مارا گیا, جس کے بھروسے بیویوں کو زینب لائی تھی, وہ عباس بازو کٹا کے سو گیا. اللہ اکبر. اکیلی ہے زینب, اب اکیلی. جو ذمہ داری عباس کی تھی وہ زینب نے اپنے کاندھوں پہ لی ہے. جو ذمہ داری حسین کی تھی وہ بھی زینب نے اپنے کاندھوں پہ لی ہے. شام غریبہ کتنی مظلوم شام ہے, جس شام میں زینب نے 2 کردار ادا کیے ہیں. حسین بھی بن گئی زینب, عباس بھی بن گئی زینب. ہاں, شرمانا نہیں رونے میں, یہ دن رونے ہی کے لیے ہیں, اور ہم تو رونے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. آپ اتنے خوش قسمت ہو بھائی, پردیس میں ضرور ہو, مگر جب ہچکی آئے روتے ہوئے پانی مل جاتا ہے. ابھی اگر آپ روئیں اور رو کے تھک جائیں تو اٹھ کے باہر پانی مل جائے گا آپ کو. مقدر سکینہ کا کہ جب روتی تھی ظالم تماچے مارتا تھا. آپ کتنے خوش نصیب ہیں, جب آپ روتے ہیں کوئی آپ پہ ظلم نہیں ڈھاتا, کوئی آپ پہ تماچے نہیں برساتا, کوئی تازیانے نہیں مارتا. سکینہ کا کیسا مقدر تھا. عمر کم ہے, مصیبت زیادہ ہے, سانسیں کم ہیں, تماچے زیادہ ہیں. بڑی مظلومہ بی بی ہے سکینہ. عزادارو, شب عاشور, اب ایک جھلک سکینہ کتنی مدی کی آپ کے گھر میں بچیاں ہوں گی, آپ بھی اپنے بچیوں سے بے حد محبت کرتے ہوں گے, اور جس کے گھر میں نہ ہونا اس کے پڑوس میں ہوگی.
نئی پڑوس میں ہوگی تو آپ کے رشتے میں پاکستان میں انڈیا میں کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی چھوٹی 4 برس کی بچی ذہن میں لانا. شب عاشور حسین کے خیمے میں زینب کو حسین نہیں ملے تو اکبر بھائی کہاں گیا؟ بازو پکڑا، اماں کو خیمے کے پیچھے لائے، عجیب منظر دیکھا. کتنی محبت ہوتی ہے باپ کو بیٹے سے، بیٹی سے. عجیب منظر دیکھا زینب نے کہ خیمے کے پیچھے حسین ابا کو بچھائے ہوئے کانٹے چبھ رہے ہیں. نہیں، جس کے بیٹیاں ہیں نا، کانٹے کربلا کی زمین سے اٹھا کے ابا میں رکھ رہے ہیں. بھیا کیا کر رہے ہو؟ بہن کربلا کی زمین سے نکیلے خار اٹھا رہا ہوں. بھیا کیوں؟ کہ بہن کل میرے گلے پہ خنجر چل جائے گا، کل شام غریب آئے گی، کل خیموں میں آگ لگ جائے گی، میری بیٹی بابا بابا کہتے ہوئے یہاں سے گزرے گی. بہن میں نہیں چاہتا میری سکینہ کے پیروں میں کانٹے چبھیں. جزاک اللہ. نہیں شرما کے میں آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی جلدی نہیں ہے. سکینہ کی مصیبت میں تیز نہیں پڑھتا کبھی، میں تھم کے پڑھتا ہوں، اس لیے کہ مجھے ڈر جو لگتا ہے کہ کہیں وہ بچی کھڑی دیکھ رہی ہوگی. ہاں بہت خیال رکھنا، آپ کا بچہ آپ کے پاس ہو نا، اسے پیار نہ کرنا. بیویوں سے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میری بہنوں میری ماں، اگر کوئی بچی تمہارے پاس چھوٹی سی بیٹی ہو نا، جب تک کم سے کم مجلس ہو رہی ہے اس کے رخسار کا بوسہ نہ لینا، کیونکہ سکینہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے، پھوپھی اماں میرا بابا ہوتا. ہاں آوازیں رہا کریے، بلند آواز سے رہیے، آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. روایت یہ ہے، عجیب جملے روایت کے ہیں کہ جب ان کو قیدی کیا گیا، ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں اور ان کو لے کے چلنے لگے تو شمر کہتا ہے کہ میرا بھی دل نہیں بھرا، ظلم کر کے میرا بھی دل نہیں بھرا. کسی نے آگے بڑھ کے کہا، ظالم تو نے حسین کا زخمی گلا، اس نے حسین کا گلا کاٹ دیا، اب تو کیا ظلم کرنا چاہتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کچھ اور ظلم کرنا ہے جس سے حسین نیزے پر بھی گریا کریں. کہا کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہا انہیں وہاں سے گزارو جہاں ان کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. جزاک اللہ. انہیں وہاں سے لے کے چلو جہاں ان کے شہیدوں کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. اور میرا کہنا آزادہ رو آسان ہے، آپ نے کبھی گھر سے نکلتا ہوا ایک جنازہ دیکھا ہوگا، اور نہیں دیکھا ہے تو تصور میں ضرور لائیے گا. آپ ذرا سوچیے، جب گھر سے ایک جنازہ نکلتا ہے نا تو بیٹیوں کا کیا حال ہوتا ہے. کربلا میں 72 لاشیں پڑے ہیں، ناقوں پہ بیویاں ہیں. روایت ہے کہ جب بھائی کے جنازے کو زینب نے دیکھا تو اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا. نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، میں پڑھ نہیں سکا، آپ نے تصور نہیں کیا زینب کا اونٹ سے گرنا اور عباس کا گھوڑے سے گرنا. میں ادا نہیں کر سکا، شہزادے مجھے معاف کر دینا، میں نے تو کہہ دیا بی بی اونٹ سے گرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو دیکھنا عباس جب گھوڑے سے گرے. آپ نے سنا ہوگا بی بی فرماتی ہے، جب میرے لال عباس کے مسائل پڑھو تو یہ ضرور پڑھا کرو کہ ہر شہید جب گھوڑے سے گرا تو اس نے ہاتھوں کو ٹیکا، مگر میرا لال عباس جب گھوڑے سے گرا اس کے بازو سلامت نہیں تھے. ارے کبھی زینب پہ سوچو، جب زینب اونٹ سے گری، بازو پشت بدے ہوئے، منہ کے بل زینب. جزاک اللہ. نہیں، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. آہستہ آہستہ حسین کے لاشیں پہ آئی. علماء پڑھتے ہیں جب زینب، چونکہ لاشا پامال ہو چکا تھا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے، جب زینب بھائی کے لاشے پہ آئی نا، جس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے نا، یہ میں آپ سے عہد کر رہا ہوں، وعدہ کر رہا ہوں، آنسو نہ آئے نا تو یہ غازی عباس کا پرچم ہے. مجلس کے بعد کبھی بھی کسی وقت بھی عباس کے پرچم کو پکڑنا، کہنا مولا پتہ نہیں کون سی غلطی ہوئی ہوگی، شہزادی کے مسائل میں آنکھ سے. جزاک اللہ، خوب گریہ کر رہے ہیں. مولا آپ کی آوازوں پر رحمت، بلند کریں آواز. روایتوں میں ہے جب آپ آواز بلند کر کے روتے ہیں نا تو ہمارا امام سجاد جو ہے وہ مجلس میں اس کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں. جو جس کی آواز اونچی ہوتی ہے نا، شیخ جعفر شوستری کہتے ہیں جس کی آواز اونچی ہوتی ہے، میرا مظلوم امام اس کے پاس آ کے کوہنی زمین پر رکھ کے یوں سے دیکھتا ہے،
اور اس سے کہتے ہیں اور تیز رو، اور تیز رو۔ ارے تو روتا ہے تو ہمارے دل کو تسلی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمیں رونے نہیں دیا گیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کہ آہستہ آہستہ اپنے بھائی کے لاشے پہ آئی۔ سنا نا آپ نے، لاشا حسین کا پامال ہو چکا ہے، زینب بھائی کے لاشے کے پاس آئی۔ علماء جو کہتے ہیں میرا مجھ سے کہا نہیں جا رہا ہے، علماء کہتے ہیں جب زینب نے، دیکھو آپ نے جنازے دیکھے ہوں گے، جب زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا نا تو 9 ٹکڑوں میں لاشا تھا۔ نہیں میں نے شاید پڑھا نہیں صحیح طرح۔ زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا، صحیح سالم لاشا بھی بہنیں بھائی کا نہیں دیکھ پاتی۔ زینب نے دیکھا تو 9 ٹکڑوں میں لاشا تھا۔ سکینہ نے دیکھا، بابا کے لاشے پہ آ کے بابا سے لپٹ گئی۔ بیٹیاں روتی ہوئی دیکھی آپ نے جنازوں پہ؟ روتی ہوئی دیکھی آپ نے؟ تصور کیجئے، میں پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں اور آنسو ہر آنکھ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ میں نہیں دیکھ رہا آپ کو، سکینہ دیکھ رہی ہے، سجاد دیکھ رہا ہے۔ روایت ہے کہ سکینہ کے بابا کے لاشے سے لپٹ گئی۔ شمر نے آواز دی الرحیل الرحیل، ہمیں دیر ہو رہی ہے، چلو جلدی چلو۔ سب بیویاں آ گئیں، سکینہ بابا کے لاشے پہ لپٹی ہوئی ہے۔ بیٹی بابا کے لاشے کو نہیں چھوڑتی تھی۔ شمر نے کہا کہ سکینہ کو اٹھاؤ۔ امام سجاد کہتے ہیں میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا، میں نے بہت چاہا کہ پہلے میں چلا جاؤں مگر میرے پیروں میں بیڑیاں تھی، میں سکینہ کے پاس نہ پہنچ سکا۔ شمر پہلے پہنچ گیا اور شمر نے کیا گستاخی کی، شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ، اولاد والو، شمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ۔ 4 برس کی بچی ہوتی کتنی ہے، نوک چبھاتا تھا تازیانے کی، اٹھ سکینہ۔ ہاں جزاک اللہ، بلند کرے آواز، رونے کے دن ہے بھائی، رونے کے لیے تو مجلس کی ہے، گزر جائے گی مجلس سے، دل میں حسرت رہ جائے گی کہ روئے نہیں۔ مولا کہتے ہیں میں مر جاتا یہ منظر نہ دیکھتا۔ جب سکینہ نے نیزے چبھانے کے بعد بھی بابا کے لاشے کو نہیں چھوڑا تو ظالم نے زلفوں میں ہاتھ ڈالا، سکینہ کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور اب جو سکینہ کو اٹھایا، مولا کہتے ہیں سکینہ کے پیر ہوا میں آ گئے۔ سکینہ نے مجھے نہیں بلایا، پتا تھا بھائی کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، فرات کا رخ کیا، اے چچا سکینہ کو۔ ماتم حسین۔